بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ جس نے برکتوں رحمتوں والا مہینہ نصیب فرمایا اور پھر خوشی کا دن عید الفطر نصیب فرمائی اور پھر آج جمعۃ المبارک یعنی عید کا دن نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اسی طرح خوشیوں کے دن نصیب فرمائے۔ ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنو ثقیف کے لوگ آئے تو حضور نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت نصیب ہو۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم یہ عمل درست نہیں کرتے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی محبت کا سبب نہیں بن سکتا۔ جو ان کا ڈائلاگ اور حضور کا آپس کے اندر ہوا، رب نے اسے قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آیت کا آغاز حرف اے سے ہو رہا ہے تو بعض نے ترجمہ کیا کہ کہہ دیجئے، بعض نے ترجمہ کیا کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ بات سمجھے نا؟ ایک نے ترجمہ لکھا کہ کہہ دیجئے، ایک نے ترجمہ کیا کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ اب دونوں میں فرق ہے، ایک میں ادب رسول کا لحاظ نہیں کیا گیا، دوسرے میں مکمل حضور کے ادب کو
ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ اب اگر کسی کی قلم بے ادبی کرے، کوئی کالم نگار کرے، تجزیہ نگار کرے، ٹی وی اینکر کرے، مولوی کرے، پیر کرے، سیاستدان کرے یا سائنسدان کرے، جو بھی حضور کی نسبت یا حضور کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ جس چیز کا تعلق ہے، جب اس سے بے ادبی کرے تو سمجھ لو کہ اس کا حضور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ضابطہ دیا اس امت کو، وہ کیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ بالکل سادہ سا کام ہے، حضور کے ساتھ وفا کرو، اور وفا تب ہوتی ہے جب حضور کے ساتھ محبت ہو تو۔ قلم اگر حضور کی بے ادبی لکھ رہی ہے تو پھر وہ امت ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو بے عیب مبعوث فرمایا ہے، کوئی نقص ان کے اندر موجود نہیں، اور جو سارے انبیاء کو اللہ نے عزتیں، عظمتیں، معجزے عطا کیے، وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے میرے اور آپ کے نبی کی جھولی میں ڈال کے اس کائنات میں بھیج دیا۔ تو فرمایا قل، آپ فرما دیجئے۔ مولا کیا فرمایا؟ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ جو دعوے دار ہیں میرے محب ہونے کا، آپ ان سے فرما دیجئے یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ کے محب ہیں تو پھر آؤ محمد کی اتباع کرو، آؤ حضور کی، بولیے آؤ حضور کی اتباع کریں۔ اتباع میں اور اطاعت میں فرق ہے۔ اتباع وہ ہے جو حضور نے عمل مبارک کیے اسی طرح عمل کرنا، پیروی کرنا، اور اطاعت وہ ہے جو آپ تعلیم لائے یا آپ نے جو حکم دیا اس کو پورا کرنا، یہ اطاعت کہلاتی ہے۔ اب جب اتباع کا کہا گیا تو لوگ پٹڑی سے اتر گئے کہ دیکھیں جی ہم بھی وہ عمل کر رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ نے کیے، تو لہذا محمد اور ہم برابر ہو گئے عمل میں۔ انہوں نے اپنے آپ کو حضور جیسا کہنے لگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو عمل حضور نے کیے امت کے لیے ہر وہ عمل ضروری نہیں، ہر وہ عمل نہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام پہ تہجد کی نماز فرض تھی، کیا امت پڑھتی؟ بولیے کیا امت پہ فرض ہے؟ نبی پہ تو فرض تھی۔ پھر میرے نبی نے چاند توڑا، آج جو کہتا ہے میں نبی جیسا ہوں اسے کہو چاند توڑ لے نہیں، وہ تو نبی نے توڑا ہے۔ میں نے کہا تو سورج لٹا لے واپس، کہا نہیں وہ تو نبی نے لٹایا۔ میں نے کہا تو بھی تو کہتا ہے نبی میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، پھر حیا کر، نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے۔ نبی تو سچا سچا رسول ہے، عزتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، اور میں نہیں۔ حکیم الامت دیوبند مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر و طیب کے اندر لکھا ہے کہ ہم تھوکیں تو جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں جتنے بھی پبلک مقامات ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منع، ہاسپٹل کے اندر جاؤ، کہیں اور جاؤ، کیوں؟ کہ ہمارے تھوکنے سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے حکیم الامت دیوبند نے لکھا ہے کہ حضور
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، حضرت جابر نے دعوت کی تھی تو حضور نے فرمایا ذرا ہنڈیا اوپر سے ڈھکن ہٹاؤ، تو حضور نے اپنا تھوک مبارک ہنڈیا میں ڈالا۔ مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت دیوبند کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم جہاں حضور نے اپنا لواب دہن ڈالا، تھوک ڈالی، اللہ نے اس ہنڈیا کے اندر بھی برکت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ تو نبی میں اور عام امتی میں فرق ہے، نبی میں اور عام امتی میں فرق ہے۔ امتی رہتا ہے، عمل جتنا مرضی کر لے۔ تو اس لیے ادب رسول اور محبت رسول ہمیشہ انسان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہمارے اہل سنت کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو چوک کے اندر مسجد ہے جس کو آپ شیشے والی کہتے ہیں، اس کے بالکل گلی کے اندر سامنے مزار ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ کروڑ ہا رحمتہ نازل کرے۔ بڑے بڑے مفسر آئے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، ہر ایک مفسر نے قرآن کی آیت کی ایک تفسیر لکھی۔ اللہ اس مرد کلندر کی قبر پہ کروڑ ہا رحمتہ نازل کرے، ایک آیت کی تین تفسیریں لکھیں۔ ہمارے حکیم الامت یہ ہیں یا دوسرے ڈاکٹر محمد اقبال جس نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ حضور سے وفا محبت یہی آپ کو اس کائنات میں سب سے بڑی دولت، ورنہ ہر رشتہ ہر محبت توڑ جاتے ہیں، ساتھ کوئی نہیں جاتا۔ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، کتنے؟ 3 سوال۔ وہاں کوئی چوتھا سوال نہیں پوچھا جائے گا آپ سے۔ پہلا سوال رب کون ہے، دوسرا دین کیا ہے، تیسرا دنیا پہ کیا کہتا تھا اور اب اس ہستی محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کی قبر سے حضور کے روضہ اطہر تک تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور پھر پوچھا جاتا ہے۔ اگر دنیا پہ کہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا کہے محمد تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو پھر وہاں قبر میں جب فرشتے کہیں گے کیا کہتا تھا تو فوراً کہے گا یہ تو میری جان ہیں، یہ وہی رسول ہیں جن کے لیے کائنات میں تڑپتا رہا کہ کاش کبھی خواب میں ہی جلوہ دکھا دے، تو آگے سے ہٹو مجھے زیارت کرنے دو۔ اور جب وہ کہیں گے اب کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ چھوڑ دو، بڑی دیر سے ان کے قدموں کی آس رہی ہے مجھے۔ تو اس لیے وہ آپ کے شہر کا ہی بوٹا گجراتی تھا جس نے کہا تھا جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں، تے جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتیں، اج انہاں بھی بوئے باریاں ماریاں نہیں، تے جد خزاں دے اندر وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں، اکو کوٹھڑی ملنی ہی رہن والی جد نہ کوئی بوئے نہ کوئی باریاں نہیں۔ قبر دا کوئی روشن دان کو کھڑکی ہوندی، اوتھے دی تے چیخ بھی باہر نہیں ہوندی۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے تھے نا تو راستے میں عذاب ہو رہا تھا، تو حضور نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اگر میں چاہتا تو تمہیں ان کی چیخیں سنا دیتا، لیکن مجھے خوف ہے کہ اگر تم نے چیخیں سن لیں تو پھر تم مردے دفن کروانا چھوڑ دو گے، تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اس کا مطلب حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز ان کی چیخیں سنتی، انسان کے علاوہ۔ انسان کی قوت سماعت پہ پابندی لگائی گئی نا کہ اگر یہ سنے گا تو پھر یہ مردے دفن نہیں کرے گا۔
اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا اگر میں چاہتا تو تمہیں سنوا دیتا، لیکن مجھے خوف ہے کہ اگر تم نے سن لیا تو تم نے مردے دفن کرنا چھوڑ دینے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت، وفا، اطاعت۔ تو وہ بوٹا گجراتی نے کہا جڑے کہندے سن مران گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں، تے جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، اج انہاں بھی بوئے باریاں ماریاں نہیں، تے جد باغ دے اندر خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں، تے ایکو کوٹھڑی ملنی رہن والی جدہ نہ کوئی بوئے نہ کوئی باریاں نہیں۔ محمد بوٹیا جگ سارا جھوٹائی، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نہیں۔ ایک کائنات سارا جھوٹ پہ مبنی ہے۔ میرے پاک نبی کی محبت سچی بھی ہے اور سچی بھی ہے، لیکن آج حضور کے ساتھ وفا نہیں ہے، کچھ دبے لفظوں میں، کچھ اظہار میں، کبھی انکار میں۔ تو یہ چیزیں آپ کے کام نہیں آئیں گی۔ اگر کام آئے گی یا اللہ کی محبت یا اس کے رسول کی محبت کام آئے گی، یہ باقی ساری چیزیں یہاں ہی رہ جائیں گی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرنے کے لیے جب حضور چکر لگا کر گئے، فضالہ نامی ہے، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، کافر ہے، دنیا جہالت کے اندر کسی کے ساتھ عاشقی ہو جاتی ہے، وہ عورت کہتی ہے اگر تم محمد کا سر قلم کر کے لاؤ میں تمہیں انعام دوں گی۔ انعام کے لالچ میں تلوار لے کر چلا جاتا، تلوار لے کر حرم کعبہ کے اندر چھپ جاتا۔ ارادہ کیا کرتا، جب محمد الرسول اللہ آئیں گے، جب چکر لگا کر آگے جائیں گے، میں پیچھے سے حملہ کروں گا، آپ کا سر قلم کر ڈالوں گا۔ جس طرح آج ایک امتی کلمہ پڑھ کر کہتا میرے نبی کو تو کچھ علم نہیں ہے، نہ آگے کا نہ پیچھے کا، اسی طرح اس کافر نے بھی سوچا کہ نبی آگے دیکھتا پیچھے نہیں دیکھتا۔ حضور گئے، آپ چکر لگا کر آئے تو فضالہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمایا فضالہ بول کیوں آیا ہے اور مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا؟ کہنے لگا محمد الرسول اللہ میں تو طواف کے لیے آیا ہوں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اگر تو طواف کے لیے آیا ہے پھر یہ تلوار ساتھ کیوں لایا؟ جب نبوت کا جلال دیکھا ہاتھ سے تلوار گر گئی، میرے پاک نبی نے تلوار کو اٹھایا، ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا بول سچ سچ بول مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا؟ کہنے لگا محمد مجھ سے انتقام نہ لینا، تو بھی کریم ہے، کریم باپ کا بیٹا ہے، مجھ سے انتقام نہ لینا۔ میرے نبی نے فرمایا میں تو اس سے ضرور انتقام لوں گا، بتاؤ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا؟ کہنے لگا انعام کے لالچ میں آ گیا اس لیے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میں بھی تجھے ضرور انعام دے کر بھیجوں گا۔ کہنے لگا محمد آپ کے پاس کون سا انعام ہے؟ مکہ والے تو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مکہ والے تو آپ کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ مجھے کون سا انعام عطا کریں گے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا فضالہ دور نہ رہو، آؤ قریب آؤ۔ میرے نبی کے قریب ہوا، میرے نبی نے سینے سے لایا، جب سینے سے لگا کے چھوڑا زبان پہ کلمہ جاری ہو چکا۔ اللہ یا رسول اللہ یا کہا آؤ قریب آؤ۔ حضور نے سینے سے لگایا، جب سینے سے لگایا تو زبان پہ کلمہ جاری ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک بات عرض کروں، حضور نے کسے سینے سے لگایا؟ بولیے نا، جو قتل کرنے آیا تھا حضور نے کس کو سینے سے لگایا؟ یہ پتہ نہیں نا ساڑھے انہاں سیاستداناں کی ہو گئے ہے، نکے تو لے کے وڈے تک سارے 10-12 سال دا بچہ گھر ہے نا یا بچی او پریشان ہے، پتہ نہیں ساڈے ملک چ کی ہون لگا ہے۔ تے دعا منگو اللہ انہاں بندے دا پتر بنائے۔
اللہ انہاں نے بولو تے صحیح نا اے بندے دا پتر بھی بڑی وڈی دعا جے نہیں جے سمجھے ایک گل بڑی دور تک جاندی ہے جے بندہ غور نال سنے یا اکھاں بند کر کے ویکھے نا کہ بندے دا پتر بنے تے کتھوں تک گل جاندی ہے لیکن میں ایکو گل پتہ ہے کہ جن نے بھی حضور وال کچھ کیتا ہے نا رب نے انہوں ذلیل کر چھڑیا ہے صرف انہوں ہی نہیں وہ دی نسل بھی برباد کر چھڑی ابو لہب ہے کافر ہے رشتہ داری دے اندر دورو پارو چاچا لگدا ہے تے حضور نے مکہ والین بلایا تے پہاڑی تے بلایا فرمایا او سنو اے میں اللہ دا سچا سچا رسول جے تے ابو لہب نے نہ انج کر کے انگلی کیتی ہے محمد تیرا بھلا نہ ہوئے تو اس واسطے بلایا ہے لو جی رب نو لوگاں نے رب دے پتر بھی بنائے رب دیاں تیاں بھی بنائیاں رب دیاں بیویاں بھی بنائیاں رب جلال وچ نہیں آیا رب جلال وچ نہیں آیا جدو بھی کسے نے او دے یار وال انگلی کیتی ہے اشارہ کیتا ہے اکھاں نال کیتا ہے یا انگلی نال کیتا ہے رب فوراً غصے دے وچ آ گیا اور رب نے فوراً انتقام لیا ابو لہب نے انج کر کے اشارہ کیتا ہے نا تے رب نے فرمایا پوری سورت نازل کیتی دی مذمت وچ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب انہیں ایک انگلی کیتی ہے رب نے کہا او بدبختہ تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان تبت یدا تو انگلی کیتی ہے میرے یار تیرے دوویں ہاتھ برباد ہو جان تیری جرت کیویں ہوئی ہے کہ میرے یار وال انگلی کرے رب دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا فرمایا وامراتو حمالۃ الحطب او جڑی تیری گھر والی لکڑیاں تے کنڈے اکٹھے کر کے لے آندی ہے نا میرے یار دے راہ وچ ڈالن واسطے وہ بھی مر جائے ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے گویا رب نے فرمایا تو بھی نیستو نہ بہت تیری گھر والی بھی تباہ و برباد گویا تیری نسل ہی برباد ہو جائے تو اس کا جرم کیا تھا صرف ایک انگلی یوں حضور وال کی تو جو ایک انگلی کرے رب اس کی نسل برباد کر دیتا ہے اور ایک اور کمینہ تھا جس نے صرف حضور کو نعوذ باللہ من ذالک آپ کو صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس نے مجنوں کہا میرے رب کو اتنا جلال آیا 29واں پارہ پہلی سورت ملک تے دوسری سورہ قلم سورہ نون بھی کہا جاتا ہے جا کر ترجمہ پڑھنا رب نے اس کمینے کے 13 عیب گنوائے کتنے اس نے صرف زبان سے اتنا بولا تھا کہ محمد تو مجنون میرے پاک نبی کو دل میں لگی تکلیف ہوئی حضور کی آنکھوں میں آنسو رب کو گوارا نہ ہوا فرمایا محبوب سن ما انت بنعمت ربک بمجنون تو رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے سن میں بتاتا ہوں یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے 13 عیب گنوانے کے بعد اپنے نبی سے فرمایا محبوب سن میں اس کی اصلیت تمہیں بتاتا ہوں اتلم بعد ذالک زنیم یہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے یہ جو تجھے بھونکتا ہے حرامزادہ ہے میرے نبی کے لفظوں جب حضور کے لفظ نکلے منہ سے کہ تیری اصل ہی خراب ہے وہ دوڑا گھر اپنی ماں کو پکڑا زمین پہ لٹایا لٹا کر چھاتی پہ چڑھا کہنے لگا بول تو ہی بتا سکتی ہے محمد جو بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے اس لیے آج تک محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں یہ الگ بات ہے ہم نہ مانے لیکن اس کا تو ہی بتا سکتی ہے بول کیا معاملہ ہے اس نے کہا ابھی بھی کوئی شک ہے جو ماں کی چھاتی پہ چڑھا ہے کیا اسے ابھی پک نہیں ہوا جو محمد نے بولا ہے وہ سچ ہے کی محمد سے وفا تو نے بولو بولو کی محمد سے وفا تو نے
ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز لاؤ قلم ان کی اوقات کیا ہے؟ ہم نے کائنات ہی یار کے لیے بنائی ہے. تو ہمارے یار کے ساتھ وفا کر، کائنات ساری تیری ہے. تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو پھر آؤ فاتبعونی، میری اتباع کرو. حضور فرما رہے ہیں میری اتباع کرو. اتباع کرو گے یا رسول اللہ ہم اتباع کرتے ہیں. آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں. ملے گا کیا؟ فرمایا پہلا انعام یہ ملے گا اگر تم میری غلامی میں آ جاؤ گے، غلامی رسول میں آ جاؤ گے، پہلا انعام یہ ملے گا. پھر تمہیں یہ تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. پھر جب رسول کی غلامی میں آؤ گے، میرا رب فرما رہا ہے یحببکم اللہ، پھر میں اللہ تو اسے محبت کروں گا. اور دوسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا. تو آؤ رسول سے محبت کرو، رسول سے وفا کرو. جب حضور سے محبت کرو گے، وفا کرو گے، کائنات میں سب سے زیادہ انسان اور مسلمان کے لیے دو ہی نعمتیں ہیں، ایک ایمان کی، دوسرا حضور کی محبت کی. اس کائنات میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی. محبت رسول وہ ستون ہے کہ جہاں باقی چیزیں عمل کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے وہ مالک معاف کر سکتا ہے، لیکن نبی کے گستاخوں کو وہ کبھی معاف نہیں فرماتا، ان کے اعمال ضائع کر دیتا ہے. وہ خواہ قلم سے کرے، تقریر سے کرے، تجزیے سے کرے، عمل سے کرے، کوئی عمل ایسا نہیں جو حضور کی اتباع کے بغیر بندہ کرے رب اسے رد کرتا ہے، قبول کبھی نہیں فرماتا. تو اس لیے جو نبی سے وفا اور محبت کرے اللہ اس پہ اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو رب کہتا ہے وہ عبادت بنتی ہے. آئے لوگ اہل سنت پہ فتوے لگاتے ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ سجدے کرتے ہیں قبروں کو. کس نے بولا بھائی؟ اہل سنت کا کوئی ایک عالم بتا دیجئے جس نے کہا ہو کہ قبروں کو جا کر سجدہ کرو. کبھی سنا؟ جو بھی کہتے ہیں یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں قبروں کو سجدہ کرنا جائز نہیں، غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں. یہ غیر اللہ کی تسبیح ہمارے سامنے لگا کر ہم پہ فتوے لگا دیتے ہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں کبھی قرآن تو پڑھو. قرآن میں تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ آؤ غیر اللہ کو سجدہ کرو. آدم کو سجدہ کروا رہا ہے. کس کو؟ بولو تو صحیح نا. غیر اللہ کو سجدہ کروا رہا ہے. یا اللہ فرمایا ہاں میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں وہی عبادت بن جاتی ہے. ابلیس کو کہا آؤ سجدہ کرو، وہ اکڑ گیا، نہیں صرف اللہ تجھے کروں گا. جس طرح آج بناسپتی ٹولہ کہتا ہے کہ نہیں صرف اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں، نہ نبی، نہ رسول، نہ نبوت، نہ رسالت، نہ وسیلہ، کچھ بھی نہیں، صرف نبی. یہی اس مردود نے کہا تھا اللہ صرف تیری بندگی، صرف سجدہ تجھے کروں گا. تو رب نے فرمایا مردود نکل جا میرے دربار سے، جو میرے نبی کے در سے ہو کر نہیں آتا اس کے سجدوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. جو میں کہتا ہوں وہ عبادت بن جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو کہا مولا کیا کروں؟ میں نے جب یہ پڑھا نا تو میں نے کہا واہ مولا تیرے کتنے یہ مقبول پیارے بندے ہیں کہ جن کے پیٹ میں بھی درد ہو وہ کہتے ہیں مولا کیا کریں. جے روزہ نہ ہوئے تو پھر سبحان اللہ بندہ کر سکتا کوئی نہیں. کی خیال ہے؟ ہو سکتا تواڈے محلے وچ وہ جڑے عید تو بعد شوال دے 6 روزے ہوندے نے وہ تے نہیں جے رکھے. ہس کے آکھو جڑے رکھن والے سن وہ نہیں رکھے تو یہ 6 کنے رکھنے نے. سبحان اللہ. کبھی غور فرمایا کہ یا اللہ پیٹ میں درد ہے، فرمایا میرے کلیم میرا سونا جا
وہ پہاڑی پہ جا، وہ بوٹی تلاش کر، اس کے پتے لے، اس کا رس نکال کے نا وہ پی، اللہ شفا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، بوٹی تلاش کی، پتے لیے، رس نکالا، پیا، شفا ہو گئی۔ اب نسخہ تو آ گیا نا اپنے پاس۔ وہ جس طرح کسی کا باپ حکیم تھا تو وہ پاس بیٹھا رہتا تھا، جس طرح آج نیم حکیم یا نیم ملا اے تبصرے کرن والے تے ٹوئیاں کرن والے تے یوں کرن والے ہیں، اسی طرح وہ پاس بیٹھتا دیکھتا رہتا۔ اس طرح لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر سے سنی ٹی وی پہ سن لئی یا موبائل پہ کسی کا کلپ سن رہا تو مولوی بن جاندے ہیں، مولویاں دے تنقید، اور اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار تصور کرتے ہیں۔ میں نے بات یہ کرنی نہیں تھی لیکن اب آ گئی ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ سچ بات جو نہ کرے کل قیامت کے دن اللہ اس کے منہ میں انگارے ڈالے گا۔ اب اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں یہ بات کروں۔ تفسیر مظہری جلد 10ویں صفحہ 159 پہ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، کہتے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا ایک عبادت گزار کو لایا جائے گا، ایک عالم دین کو لایا جائے گا جنت کے دروازے پہ۔ جب دونوں جنت میں داخل ہونے لگیں گے نا، عبادت گزار کو بولا جائے گا تو جا، عالم کو کہا جائے گا تو کھڑا ہو جا۔ جب کھڑا ہو جائے گا فرشتے آ کر کہیں گے رب کہہ رہا ہے پیچھے دیکھنا، تو جس کی شفاعت کرے گا اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ لوگوں کی زبانیں نہیں تھکتی علماء پہ تنقید کرنے کے لیے۔ کل قیامت کے دن شفاعت آپ کی یہی علماء کریں گے۔ یہ عبادت گزار تو اپنی ہی شفاعت کروا کے چلے گئے تو بڑی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نسخہ آ گیا، وہ حکیم صاحب کے پاس ایک بھینس لائی گئی تو اس کے نا یہاں یہ جو شلجم ہے دیہاتی لوگ جانتے ہوں گے، وہ اس کا یہاں پھنس گیا ڈکرا ایک، تو وہ لایا گیا۔ حکیم صاحب نے جب دیکھا تو انہوں نے لکڑی ماری ایسی، وہ اندر چلا گیا۔ انہوں نے کہا جاؤ۔ حکیم صاحب فوت ہو گئے، پیچھے ان کا بیٹا گدی نشین ہوا، تو اسی طرح ایک بھینس لائی گئی۔ اب اسے تھی رسولی، وہ حکیم صاحب کا بیٹا اٹھا، اس نے ایسے چیک کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، انہوں نے کہا ابا جی نے ماری سی مونگلی تو کام تمام ہویا سی، لو جی پھر اسی بھی تے حکیم ہی ہیں نا، کوئی رولا نہیں، دے دیو فتوا۔ اٹھیا انہیں لکڑی چکی، جدو انہیں ماری رسولی گئی پھٹ تے پینسو تھی جناب، مجھ اتھی گری تے حرام۔ انہیں پھڑ لیا حکیم صاحب نے تو پا لمیاں لیا۔ انہوں نے کہا ہے کی کیتا، انہوں نے کہا میرے ابا جی نے یہی کیتا سی۔ انہوں نے کہا بدبختہ ابا جی کول علم سی، انہیں علم دے نال فیصلہ کیتا ہے تے تو کے دے نال فیصلہ کیتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس نسخہ تھا، دوسری دفعہ پیٹ میں درد ہوا، دوڑے پہاڑی پہ، وہ پتے لائے، رس نکالا، پیا، پہلے کم تھی اب زیادہ ہو گئی۔ اب جب زیادہ ہوئی نا تو پھر کہا یا اللہ یہ کیا ہے، پچھلی دفعہ تو نسخہ تو نے دیا تو یہ ہو گیا، اب کیا ہوا؟ رب نے فرمایا میرا سونا کلیم، تجھے کس نے کہا کہ شفا پتوں میں ہے؟ توجہ ہی نہیں جی کیتی۔ اے تسی بھی آندے ہو نا، اللہ تعالیٰ دے واسطے راکھ وچ شفا رکھی سی، ساہ وچ شفا رکھی سی، کسے واسطے ساہ وچ شفا رکھی ہے، خاک وچ رکھی ہے، تے کسے واسطے دوا وچ بھی نہیں، شفا تے انہیں رکھی ہے نا۔ جنہیں کیا میرا کلیم تن کنے کیا سی، یہ وچ شفا رکھی ہے، شفا تے صرف میرے حکم میں سی، شفا تے صرف میرے حکم میں تھا۔ میں نے بولا تھا جاؤ وہ بوٹی لو، شفا مل جائے گی، شفا پتوں میں نہیں تھی، شفا تو میرے حکم میں تھی۔ اب اس دفعہ گیا ہے تو میں نے بولا نہیں ہے، لہذا شفا بھی نہیں ہے۔ آؤ اپنے رب کے در پہ آؤ، اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے محبت کرو، کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ سے باتیں کرو، اس سے اپنے معاملات شیئر کرو، اللہ آپ کی پریشانی دور کرے گا۔ اس سے ہٹ کر جب دوسری باری آئے تو پھر حضور سے محبت کرو، حضور سے وفا کرو، اور اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کر جاؤ، اس دنیا پہ بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب جاؤ گے۔ پہلی اللہ کی محبت، پہلی، دوسری رسول کی محبت، تیسری قرآن کی محبت۔ پہلی، دوسری، تیسری۔ ایک روایت میں آتا ہے پہلی رسول کی محبت، دوسری نبی کی آل کی محبت، تیسری قرآن کی محبت۔ یہ تینوں محبتوں میں
جب اپنی اولاد کو سکھا کر جاؤ گے، رب کعبہ کی قسم آپ چلے بھی گئے، آپ کی اولاد اپنا ایمان بھی بچا سکے گی اور حضور کے ساتھ وفا بھی کر سکے گی۔ جب آپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اولاد قرآن پڑھے گی، اجر آپ کو وہاں ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی کی بیوی حاملہ تھی، جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے کہا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے پتر دیا نا تو اسے قرآن پڑھانا، اسے قرآن پڑھانا۔ آج ہماری توجہ اس جانب نہیں ہے، نہ بچوں کی نہ بچیوں کی، بس دنیاوی تعلیم کی طرف ہم لگے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا، ہر دفعہ یہی کہتا ہوں پڑھاؤ، اچھی سی اچھی تعلیم دلاؤ، پر میرے دوستو وہ تعلیم بھی دلاؤ جس کے بارے میں آپ اور آپ کی اولاد سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آؤ نا جناب، میرا قرآن پڑھا، نماز پڑھی، کچھ کیا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں فرشتوں نے پوچھنا ہے جناب میٹرک سائنس نال کیتی سی یا کمپیوٹر نال کیتی سی، تاکہ تہاڈا نامہ اعمال اس حساب نال تو لئیے۔ ڈپلوما کیتا سی 3 سال دا یا 4 سال دا، انجینئر بنے سو یا الیکٹریشین بنے ہو، کیڑا ہویا؟ آؤ نا ذرا اس حساب نال۔ نہیں، وہاں پوچھا جائے گا کہ آؤ نا جناب نماز پڑھیے، تو نماز میں قرآن کتنا پڑھے؟ ساری زندگی قل واللہ احد ہی ٹرکائی رکھیا جی، ساری زندگی مطلب 10 صورتیں بھی یاد نہ کی، ٹرکا گئے، باتیں اتنی اور قرآن اتنا سا۔ یار اتنا تو کر لیتا نا، چلو جڑی 3 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، مثلا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، پہلی رکعت میں پڑھی جا سکتی تھی، دوسری رکعت میں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، 2 رکعتیں مکمل۔ لیکن اسی کہ نہیں، قل واللہ احد، قل واللہ احد، قل واللہ احد۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ اس کو اللہ نے بیٹا دیا، جب بیٹا دیا پڑھنے کے قابل ہوا، ماں نے بیٹے کو پکڑا اور لے گئی، کہا جی اسے قرآن پڑھائیں۔ تو جب پڑھانے والے نے کہا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب نے فرمایا فرشتو اس کے باپ کی قبر سے عذاب ہٹا دو۔ بڑی ٹھلی سبحان اللہ کیجئے یار، ساڈا تے سہارا ہی یہ ہے کہ بابا ٹر جائے، نانا ٹر جائے، دادا ٹر جائے، باپ ٹر جائے، تو پیچھے اسی یہی تے آنے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قل واللہ احد، یا اللہ دا ثواب میں اپنے باپ نوں بھیجنا، دادے نوں بھیجنا، انہوں معافی دے دے، یہی کرنے ہیں نا، بولو تے صحیح نا۔ تے اللہ تعالیٰ پھر جدوں نے کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماندہ فرشتو جی مولا اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو ہٹا دو۔ یا اللہ یہ تو گناہ گار ہے۔ فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کرتی جس کا ننھا سا بچہ زمین پہ بیٹھ کر مجھے رحمان بھی کہے، رحیم بھی کہے، اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں؟ اس کے بیٹے نے پڑھا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو سجنوں اتنی نیکی کر جاؤ اپنی اولاد کے ساتھ، اتنی نیکی کر جاؤ بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، انہیں قرآن پڑھا جاؤ، نبی کی محبت سکھا جاؤ، آل کی محبت سکھا جاؤ، اللہ کی محبت سکھا جاؤ۔ یقین کرو کوئی اور سکھاؤ یا نہ سکھاؤ، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، بچوں کی بھی سنور جائے گی، اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور مجھے اور آپ کو اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔